کہ جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو نیزے پر اٹھایا تھا یا نہیں؟ اگر اٹھایا تھا تو کس وجہ سے؟ اپنے لشکر کو روکنے کے لیے یا صلح کی پیشکش کرنے کے لیے؟ سند کے ساتھ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں. اوکے. اور مرزا کی باتوں میں تضاد ہے. جی ایک جگہ کہتے ہیں ثابت نہیں، جی دوسری جگہ الزام بھی لگا رہا ہوتا ہے جی کہ جی نیزوں پر قرآن اٹھا لیے تھے. جی مرزا کی اپنی باتوں میں تضاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے جب کسی بھی ویڈیو سے کلپ لگاتے تھے تو ویڈیو کا پورا ریفرنس اور ٹائم ساتھ لکھا ہوتا تھا، جبکہ آج کل صرف ویڈیو ہوتی ہے، ساتھ میں ریفرنس نہیں ہوتا. اس سے پلمبری آسانی سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ آؤٹ آف دی کانٹیکٹس پر بات کاٹی گئی ہے. یہ اعتراض تو اس وقت بھی کرتے تھے، وہ اس وقت بھی کرتے تھے، اس لیے ان کے اعتراض کی اہمیت نہیں. ہاں البتہ اگر کسی کو ضرورت ہو جی تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ اصل ویڈیو کا میں لنک دے دوں گا. جی بالکل اور پورا وقت بتا دوں گا. جی بالکل ٹھیک. اصل ویڈیو کا لنک دے دوں گا. جی بہتر ہے. اچھا دوسرا سوال ہے جی، عزیز بٹ صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ انجینئر کے خلاف ویڈیو نہیں بناؤ گے تو کیا آپ کو کوئی ویورشپ ملے گی یا انجینئر صاحب کی وجہ سے آپ کی ویورشپ؟ مولانا اگلا سوال ہے آپ سر، مرزا کے کلپ کاٹ کر کتنی انکم ہو جاتی ہے آپ کی؟ علی صاحب ہیں کوئی جو آپ سے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے خود مرزا سے پوچھا ہے، مرزا جو کلپ کاٹتا ہے اس کو کتنی انکم ہوتی ہے. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، جیسا کہ آج ہم اس نئے اسٹوڈیو کے اندر پہلی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس مولانا پوڈ کاسٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا تھا تب بھی مرزا کے خلاف ہم نے یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی، اور آج الحمدللہ اس نئے پوڈ کاسٹ سیٹ اپ کے اندر ہماری پہلی ویڈیو بھی مرزا کے ریلیونٹ ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مرزا محمد علی انجینئر کا نام آئے اور سامنے بیٹھنے والی شخصیت صرف اور صرف مولانا عمران صفدر صاحب ہی ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تو میں آپ کو کوئی بھی ان کا تعارف نہیں کرواؤں گا، آپ بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں، اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مولانا لمبے عرصے کے بعد ویلکم. اور آپ کو کیسا لگا ہمارا سیٹ اپ؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین آمین آمین. لوگوں کے لیے ہمارا جو کام ہے الحمدللہ لوگ اس سے راست پر آئے. مولانا آج میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم مرزا کے ریلیونٹ کوئی بھی سوال میں کروں، بلکہ آج آپ کے درمیان اور میرے درمیان اگر کوئی حائل ہے تو ہماری آڈینس ہے. صحیح. میں نے آپ کی تصویر لگائی تھی 2 دن میں مختلف پلیٹ فارم پہ. 3 پلیٹ فارم تھے. ایک میرا اپنا فیس بک تھی میری جہاں پر میں نے پوسٹ لگائی، وہاں پر کچھ سوال آئے ہیں. اور اسی طرح مولانا پوڈ کاسٹ کا پیج ہے، آفیشیل پیج ہے، اس کے اوپر ہم نے آپ کی تصویر لگائی تھی اور پوچھا تھا لوگوں سے کوئی سوال ہے تو بتائیں. تو تیسرے نمبر پر میں نے یوٹیوب کی کمیونٹی کے اندر لگائی تھی. یہ 3 جگہ سے کچھ سوال آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ صرف اور صرف عوام کے سوال آپ کے پاس رکھے جائیں. تو آپ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو میں سب سے پہلے عوامی سوال آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آج کی پوڈ کاسٹ صرف ہماری عوامی سوال پر ہی مشتمل ہو. ناظرین، یہ وہ سوال ہیں کہ جو آپ نے کیے تھے کمنٹس کی صورت میں، اور میں اسی سوالوں کو مولانا صاحب کے پاس رکھ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو ہم جب کوئی ویڈیوز بناتے ہیں تو مولانا ہمارے کمنٹس کا جو ہے نا سوال کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے. تو ہم نے سوچا کہ ایک پوڈ کاسٹ آپ کے سوالات پر ہی ہو جائے، اور نیکسٹ بھی ہم آپ کو موقع دیں گے. جب بھی تصویر لگائیں تو آپ ضرور کمنٹس کے اندر اپنا سوال لکھیں، آپ کا سوال ضرور پوچھا جائے گا. جی یہ ایک نام ہے، اور ان کا نام میں سب سے پہلے یوٹیوب کے اوپر جا رہا ہوں تو ان کا نام نہیں آ رہا آئی ڈی کا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اچھی سی بات ہے، ویورز تب ہی ملیں گے جب انجینئر صاحب کا نام اور پکچر لگائیں گے اللہ کے فضل سے.
اب نیچے کچھ بندوں نے اس کو خود ہی جواب دے دیا ہے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مرزا نے آج تک کسی عالم کی تصویر تو لگائی ہی نہیں ویوز کے لیے. مرزا نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا اندھا دھند پیروی کا انجام. جی. وہ سارا ہی فتوے بازی پر ہے. فلاں نے گستاخی کی ہے، فلاں نے گستاخی کی ہے، فلاں کی عبارت گستاخانہ ہے. مرزا نے کہا میں نے 2009 میں اس نے لکھا تھا، یہ 2009 میں کہتے ہیں میں نے ابتدائی اسی کام سے کی تھی. اچھا. یعنی جو ابتدائی اسی کام سے کر رہے ہیں وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں. صحیح ہے. اور اس کی جو قرآن کلاسز ہیں جی ان کی ویورشپ آپ دیکھ لیں، 15,000 20,000 25 اتنی ہے، جبکہ سبسکرائبر کوئی 6-7 لاکھ ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. ایک ویڈیو میں مرزا کہہ رہا ہے، مرزا کہتے تمہیں اختلافی مسائل کا چسکا ہے، قرآن کلاسز میری زندگی کا سرمایہ ہیں. پھر ہاتھ کھڑے کروائے کون کون دیکھتا ہے. پھر خود ہی کہتا ہے کہ 5% دیکھتے ہیں لوگ. تو وہ 5% کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان میں کسی کی تصویر نہیں ہوتی نا. اور اس کا جو آن لائن مرکز ہے شاہد اینڈ بلال چینل، اس پر ذرا دیکھ لیں ویورشپ کتنی ہے. صحیح. تو یہ تو خواہ سے فضول سی چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ جو دلیل مرزا نے دی ہے اس کا جواب ہم سے لیں، جو اس نے شبہ پیش کیا ہے اس کا جواب ہم سے لیں، اور ہم نے جو مرزا پر اعتراض کی ہیں اس کا علمی جواب اسے لے کر دیں. جی بہت شکریہ مولا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. کوئی صاحب ہے وقاص، وہ لکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علم اور حلم سے جو سفر جاری ہے اسے تکمیل تک پہنچائے، اور اس خرابے کے سودے کو اسی کباڑ میں پڑا دیکھیں جہاں بڑا مرزا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ اس دعا کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ سب کو راہ راست عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. آمین. مولانا نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. اسد علی صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنگ صفین اور جمل کا محل وقوع اور اسباب اور عوامل اور اس کے نتائج. سوال تو انہوں نے مختصر سا کر دیا لیکن بڑا تفصیل طلب ہے. بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اسباب کیا تھے، اور کیونکہ آج ایک واقعہ پیش آتے، آج جی ابھی روز ہی واقعات پیش آ رہے جی روز آتے ہیں. جی اس کے متعلق غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ابھی لاہور، آپ کے لاہور میں ہی واقعہ پیش آیا ہے. جی بالکل ایک عورت کا وہ گری ہے. ہاں جی بالکل، اس کی بچی بھی گری ہے. بالکل ایسے. اچھا، شروع میں اس کے متعلق کیا مشہور ہوا؟ یعنی وہ خبریں جو چلیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور پولیس والے یا انتظامیہ والے کچھ کہہ رہے ہیں، بعد میں حقیقت کا پتہ چلا. بالکل ایسے. آج اگر اس طرح ہو سکتے ہیں، ایک 1400 سال پہلے کے واقعات کی ہم تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ہم سمجھیں کہ واقعتاً حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، یہ بہت مشکل ہے. ہاں اگر کسی کو شوق ہے اس پر بات کرنے کا تو اس پر گزارش یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی چیزیں ہوں، اور یہ اصول خود مرزا بتاتا ہے. اس کا جو کلپ ہے حضرت مالک اشتر کے نام سے، اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی چیزیں ہوں نا، وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ. تو یہی گزارش ہم مرزا سے کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز لے کر آؤ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز آ گئی اور اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں، اس بات کو صحیح رنگ بھی دیا جا سکتا ہے، غلط رنگ بھی دیا جا سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ہیں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا. تو اس کا وہ مفہوم ہم لیں گے کہ جس میں اکرام ہو، اکرموا اصحابی کے تحت. اور اگر دوسرا مفہوم جس کے اندر اکرام نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس مفہوم کو ترجیح دیں گے جس کے اندر اکرام ہوگا. یہ ہمارا سیدھا اصول ہے تمام صحابہ کے متعلق. اور ہمارا اصول ایک ہے، لیکن مرزا کا اصول ایک نہیں ہے. یہ اپنی مرضی کی بات ہو تو یعنی اس کو لے لیتا ہے، بے شک بے سند ہی کیوں نہ ہو. اور اگر اپنی مرضی کے خلاف ہو تو باسند روایات بھی نہیں لیتا، ان کو بھی جعلی بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہماری گزارش یہی ہے، اصول ایک رکھیں. باقی تمام صحابہ کے متعلق ہم یہ عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ان کے جو معاملات ہوئے جی ہم فتویٰ نہیں لگاتے. آپس میں جو ان کی تلخیاں ہوئیں، جو معاملات ہوئے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں. کسی پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. اگر اس کو کوئی بیان بھی کرتا ہے تو اس انداز سے بیان کرے
کہ کسی صحابی کے اکرام اور احترام میں فرق نہ آئے اور ان کی اس اختلاف کو اچھے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی ایک طرف سیدنا علی ہیں جنگ جمل میں، اور دوسری طرف امی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں محترم، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور ادھر جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صاحب ہیں. اور دوسری طرف سیدنا معاویہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام تو خود مرزا لیتا ہے، تو اس کے علاوہ بھی کئی سارے صحابہ اکرام. تو اب دونوں طرف صحابہ اکرام ہیں. ہمارا تو یہ اصول ہے، لیکن اگر ہمارے اس اصول سے کسی کو اتفاق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کوئی آپ اپنا اصول دے دو، لیکن اصول ایک رکھنا ہے. بالکل اصول ایک رکھنا ہے، پھر اسی اصول پر چلنا ہے. پھر جس صحابی کی بھی بات آئے گی اصول وہی رکھنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، پیش کریں وہ. ہم جو بنیادی طور پر ان جنگ صفین، جنگ جمل کو پیش کرتے ہیں جس انداز سے، جی، تو اس میں بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ یہ غلط فہمیاں آپس میں تھیں، اور غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں. غلط فہمیوں کی بنیاد پر آپس میں تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں. یعنی بنیادی نقطہ نظر ہمارے ذہن میں یہی رہتا ہے تاکہ کسی کے اکرام میں فرق نہ ہو، کسی کے احترام میں فرق نہ ہو. جی بہت شکریہ مولانا. نیکسٹ کویشچن کی طرف ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، جی ضرور. مرزا بھی سناتا ہے لیکن وہ پوری نہیں سناتا. ایک کیس نام کے شخصیت ہیں، شاید میرے ذہن میں یہی ہے، وہ جنگ جمل میں شرکت نہیں کر سکے تھے. نہیں، اب یاد آ گیا، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ جنگ جمل میں شرکت نہیں کر سکے تھے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اس طرح کہا کہ مجھے کوئی عذر تھا یا کوئی اس قسم کی، یعنی عذر پیش کیا کہ میں جنگ جمل میں شریک نہیں ہو سکا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بھی یعنی لڑائی کے دوران، عین لڑائی کے دوران وہ آگے بڑھ کر نہیں لڑ رہے تھے، پیچھے رہ کر لڑ رہے تھے. یعنی ان کی بات کا حاصل یہ نکلتا ہے، وہ روایت ہم سکین بھی اس کا لگا دیں گے، کہ سیدنا علی عین لڑائی کے وقت بھی کوشش یہ کر رہے تھے، خواہش یہ تھی کہ لڑائی نہ ہو. تو خواہش دونوں طرف سے یہی تھی کہ لڑائی نہ ہو، لیکن بعض اوقات شر پسند لوگوں کے وجہ سے یہ نوبت آ جاتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، پھر شر پسند لوگ مزید شرارت پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے. جی بہت شکریہ مولانا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ایک نعمان خان صاحب ہیں، آئی ڈی کا نام یہی ہے. وہ لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولانا عمران صفدر صاحب، ایک مسئلہ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جب سیدنا حسن بن علی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے تو مرزا کو بہت تکلیف ہے اس سے. اور صرف مرزا کو تکلیف نہیں ہے، اس کو تو شیعہ سے بھی زیادہ تکلیف ہے. یعنی کہ مرزا کو شیعوں سے بھی زیادہ تکلیف ہے اس مسئلے کے اوپر. کوئی حل ہے اس کا؟ نمبر 2، بنو امیہ سے بھی بہت زیادہ مرزا کو تکلیف ہے. بنو امیہ میں بہت زیادہ نامور صحابہ اکرام ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس پر بھی مرزا کو بہت زیادہ تکلیف ہے. اس پر آپ کوئی ایسا پیغام دیں، کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ جو مرزا واضح ہو سکے کہ مرزا کو ان سے تکلیف کیوں ہے، اسلام ہے یا یہ غیر اسلام ہے. اللہ اس کو ہدایت دے. آمین. یہ اس کا حل ہے، دعا کر سکتے ہیں. آمین آمین آمین. دوسرا حل یہ ہے جی کہ اس نے ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے جو جعلی روایات، جھوٹی روایات جی اور جھوٹ بولے اپنی طرف سے، ہم وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. کم از کم جھوٹ تو نہ بولے، بالکل ٹھیک ہے. اور جعلی روایات، کمزور روایات بیان نہ کرے. اصول بھی خود ہی بناتا ہے یہ. جی صحیح سند کے ساتھ جو روایات ہیں وہ بیان کرے، اور ان کو پھر اگر مفہوم مثبت بھی بن سکتا ہے، منفی بھی، تو مثبت مفہوم لے. تو یہی گزارش کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی اس تکلیف کا کوئی علاج ہوتا نہیں ہے. البتہ جو حقیقت کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دونوں طرف سے بات سنتے ہیں، وہ حقیقت کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. جی بہت شکریہ مولانا. نیکسٹ کویشچن ہے کہ ناصر اشرفی صاحب ہیں، آئی ڈی کا نام یہی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جی عمران صاحب کا مزید بھی ایسے فتنوں کے تعاقب کا ارادہ ہے یا پھر صرف مرزا ہی ہے؟ دیکھیں، سب پر کام کرنا تو مشکل ہے. ایک مدرس آدمی کے لیے جس کے اسباق بھی اس کے ذمے ہوں اور دیگر ڈیوٹیاں بھی ہوں، تو اتنا وقت ظاہر نہیں ہوتا. اور اس کے لیے میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس کو مکمل سنتا ہوں، اس کی ویڈیوز، اور پھر لکھتا بھی ہوں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں. جی
اس کی تقریباً مرزا کی میں نے 500-600 ویڈیوز سن کر لکھی ہوئی ہیں، اور ابھی اتنی ہی تقریباً یا ایسے بھی زیادہ ایسی ہیں جو میں نے سننی ہے اور سن کر لکھنی ہے. تو اس کے لیے کتنا وقت چاہیے وہ آپ خود اندازہ کر لیں. بالکل ایسے. تو اگر اس سے فرصت مل گئی تو انشاءاللہ مزید کام کریں گے، لیکن فی الحال تو قریب میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کویشچن ہی پھر ہمارے ناصر اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شروع سے ابھی تک عمران صفدر صاحب یہ بتائیں کہ عوام کا کیسا رد عمل دیکھتے ہیں مرزا کے بارے میں؟ عوام کا رد عمل الحمدللہ بہت اچھا آ رہا ہے. جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جی، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور دیگر لوگوں کی تک آواز جا رہی ہے، بہت اچھا رد عمل سامنے آیا ہے. اور ایسے لوگ جو مجھے گالیاں دیا کرتے تھے اور انتہائی متنفر تھے، وہ بھی الحمدللہ توبہ طائب ہوئے ہیں الحمدللہ. اور ان بہت سارے ہزاروں نوجوان بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں توبہ طائب ہوئے ہیں اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہوئے ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے مرزا کے سننے والوں سے کہ اس کو سنیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی سن لیں اور فیصلہ خود کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم کسی کو زبردستی تو نہیں ہے کسی پر. بالکل ٹھیک ہے. کم از کم دونوں طرف کی بات سن. اور اچھا بعض کہتے ہیں نہیں اس کو سننا ہی نہیں ہے، اس کے بعد شاگرد کہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ تم اپنے استاد کی مخالفت کر رہے ہو. تمہارا استاد تو کہتا ہے کہ ہم تو کسی کو روکتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کو سنو. وہ کہتے ہیں سب کو سنو، تم کہتے ہو نہیں ہم مرزا کے علاوہ کسی کو نہیں سنیں گے. تو کم از کم اپنے استاد کی مخالفت تو نہ کرو. جی اچھا، ایک اور صاحب ہیں، ان کا نام ریحان سپیچز کے نام سے آئی ڈی ہے ان کی. تو انہوں نے بھی پرانا سوال ہی کیا ہے، گو کہ اس پر آپ جواب دے چکے ہیں، لیکن وہ ناراض نہ ہوں کہ آپ نے میرا سوال کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ صرف انجینئر ہی کا رد کیوں کرتے ہیں، باقی فتنوں کا کیوں نہیں کرتے، جیسے کہ بریلوی، مودودی، غیر مقلدین، غامدیت اور جماعت المسلمین وغیرہ وغیرہ. میرے پاس جتنا وقت ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا کام کر رہا ہوں. لیکن چھپا ہوا ایک سوال ہے نا یہاں پر، کیا وہ آپ بریلویت اور مودودی اور غیر مقلدین اور غامدیت ان اور جماعت مسلمین وغیرہ وغیرہ ان کو آپ فتنہ ہی سمجھتے ہیں؟ لیکن اختلافات تو ہیں، بریلویوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، دیگر مکاتب کے ساتھ اختلافات ہیں، اور علمی انداز میں ان کا رد کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا، ایک اب آ جاتے ہیں دوسرے پلیٹ فارم جو میری آئی ڈی ہے، میں نے اپنی آئی ڈی کے اوپر بھی آپ کی تصویر لگائی تھی. اس کے اندر مفتی عزیز الرحمان صاحب ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا عمران صفدر صاحب نے مرزا کی تردید میں مالک اشتر کو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کی وجہ سے قاتل نامزد کیا تھا. اگر وہ واقعی قاتل تھا، اس کی بھڑک نہیں تھی، تو اس وقت موجود حضرات نے اس کو قاتلین میں نامزد کیوں نہیں کیا تھا؟ کس وقت موجود حضرات؟ ابھی اس وقت میں جو موجود حضرات تھے. جی ایک بندہ جب خود کہہ رہا ہے، اب اس کے علاوہ بھی ثبوت چاہیے. یعنی ایک بندہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں قاتل ہوں، اب پھر یہ کہیں کہ نہیں فلاں کہے گا تو پھر قاتل مانیں گے، یہ معیار اگر رکھا جائے گا تو یہ تو پھر مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا. جب مالک اشتر خود اعتراف کر رہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمل کی پہلی روایت، کتاب الجمل والا حصہ مرزا نے اپنی ویب سائٹ پر الگ سے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں اس کی. وہ کہہ رہے تقریباً الفاظ اس طرح کے ہیں کہ فیما قتلنا شیخ، اس ملتے جلتے الفاظ ہیں، یعنی کس بنیاد پر ہم نے شیخ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا. وہ شیخ احترام میں نہیں کہہ رہا تھا، شیخ یعنی بوڑھے کے معنی میں. تو اس بوڑھے کو ہم نے کس بنیاد پر قتل کیا تھا؟ اب وہ اعتراف کر رہا ہے، اور میرا یہاں جو اصل بنیادی نقطہ تھا یہ بات کرنے کا، بنیادی نقطہ میرا یہ تھا مرزا کی منافقت دکھانا. بھی روایت موجود ہے، اس کے باوجود مرزا کو تسلی نہیں ہو رہی. حضرت مالک اشتر کے نام سے جو اس کا کلپ ہے 12 منٹ کا، اس کو تسلی نہیں ہو رہی. مرزا کہتے ہیں کہ پکا ثبوت لے آؤ، مضبوط ثبوت لے آؤ، روایت کے باوجود تسلی نہیں ہو رہی. اور اسی کلپ میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام لگا رہے کہ انہوں نے زہر دے کر مالک اشتر کو قتل کروایا تھا. کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ انہی سے ہم پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ تو روایت چلو موجود ہے نا، اعتراف موجود ہے، اب آپ پھر بھی تسلی آپ کو نہیں ہو رہی، آپ پوچھ رہے ہیں اس وقت کے لوگوں نے بھی قاتل قرار دیا. اگرچہ روایت
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی موجود ہے روایت. جی اس میں قاتلین عثمان کا ذکر ہے, ان کے نام ہے, ان ناموں میں ایک مالک اشتر کا نام بھی ہے, امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. جی لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ادھر روایات موجود تو ہے نا, جی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مرزا نے قتل کا الزام لگایا ہے, انہوں نے خود کوئی اعتراف کیا ہو, کسی اور نے کہا ہو, ان کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اصل منافقت دکھانی تھی کہ جب مالک اشتر کی بات آئی تو معیار کیا تھا, جی صحابی رسول کی بات آئی تو فوراً معیار بدل گیا, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے, جی بغیر ثبوت کے الزام لگا سکتے ہیں. جی مرزا کہتا ہے کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے 80 کوڑے لگنے چاہیے. مرزا نے حضرت مالک اشتر کے نام سے جو کلپ ہے اس پر الزام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام لگایا ہے, تو مرزا کو 80 کوڑے نہیں لگنے چاہیے. مرزے پر کوئی جھوٹ بولے مرزے کے زوم میں, مرزا کہتا ہے کہ جی تم نے مجھ پر جھوٹ بولا, آخرت دنیا خراب کی, تم نے آخرت خراب کی, جھوٹ یہ ثابت کرو ورنہ تم نے اپنی دنیا آخرت خراب کی, جب تک میں معاف نہیں کرتا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تو یہ کون سا معاملہ ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام جو لگا رہا ہے, اب مرزا یا تو ثابت کرے یہ قتل, اگر ثابت نہیں کر سکتا تو مرزا کو نہیں معافی مانگنی چاہیے. مرزا نے اپنی دنیا آخرت خراب نہیں کی, یہ حقوق العباد کا معاملہ نہیں ہے صحابی رسول پر الزام لگانا. جب تک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے پھر یہ اس کو معافی ملے گی. اپنے متعلق اصول اتنا, یعنی اپنی عزت کا اس کو خیال ہے, صحابہ کی عزت کا خیال نہیں ہے اس کو. ہم یہی بار بار گزارش کرتے ہیں مرزا یہ منافقت نہ کرے, کم از کم اپنے آپ کو جو حقوق دے رہا ہے, جو ایک عام مومن کے لیے حقوق بتاتا ہے کہ جی بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے, کم از کم وہی اصول وہی حق صحابہ کرام کو تو دے دے. ان پر بغیر مضبوط ثبوت کے کیوں الزام لگاتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. نعمان بن فاروق ہیں کوئی, وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان سے اپنے دور خلافت میں قصاص لیا تھا یا نہیں؟ مرزا کو جواب دینا ہے. جی قاتلین عثمان, ایک مالک اشتر کا میں نے نام لیا, جی وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے پہلے وہ فوت ہو گیا تھا, ٹھیک, زہر دیا گیا تھا, تاریخی روایات ہیں. جی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اس میں, جی کسی اور کا نام ہے. تو باقی اس کے علاوہ جی قاتلین عثمان میں روایات کے اندر محمد بن ابی بکر کا نام آتا ہے. جی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت آنے سے پہلے ہی وہ بھی, ان کا بھی قتل کیا گیا تھا ان کو ایک لڑائی کے اندر, تاریخی روایات کے مطابق. جی اس کے علاوہ نام وہ بتا دیں جی یہ قاتلین ہیں. پھر ادھر مرزا کہتا ہے قاتلین عثمان متعین نہیں, جی پھر مرزا سوال اٹھاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ان کو بدلہ کیوں نہیں لیا. بالکل ٹھیک, ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑی نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. یا تو قاتلین پھر متعین کر دو, جی ہم نے نام لیے, یہ نام یہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے گویا کہ حضرت معاویہ کے دور حکومت سے پہلے. تو ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نامزد کریں بھی فلاں فلاں آدمی تھے اور وہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں زندہ رہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان پر قادر بھی ہوئے, گرفت بھی پا سکتے تھے ان پر, گرفت کر سکتے تھے ان پر, لیکن اس کے باوجود بدلہ نہیں لیا. نام وہ لے ہیں, پھر ہم باقی بات ان کی مان لیں گے کہ واقعی یہ ان کی بات سچی ہے. نعمان بھائی بہت آسان سا فارمولہ ہے. مرزا کے اسٹوڈنٹ جب آپ سے یہ کہیں تو آپ صرف ان سے یہ کہیں کہ بھئی آپ متعین کر کے نام لے آئیں, جواب ہم دے دیں گے, آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں. اور یہ ثابت کریں کہ حضرت معاویہ کے دور میں وہ زندہ تھے جی, اور ان کی گرفت میں تھے, یعنی وہ گرفت کر سکتے تھے ان جی پر. جی جی بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی. اچھا نعمان بھائی کا ایک اور اگلا سوال ہے, اور وہ بھی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو نیزے پر اٹھایا تھا یا نہیں؟ اگر اٹھایا تھا تو کس وجہ سے؟ اپنے لشکر کو روکنے کے لیے یا صلح کی پیشکش کرنے کے لیے؟ سند کے ساتھ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں. اوکے, اور مرزا کی باتوں میں تضاد ہے. جی ایک جگہ کہتا ہے ثابت نہیں, جی دوسری جگہ الزام بھی لگا رہا ہوتا ہے جی کہ جی نیزوں پر قرآن اٹھا لیے تھے. جی مرزا کی اپنی باتوں میں تضاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بالکل, جب ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا, اب ہم چلتے ہیں ہمارا دوسرا جو پلیٹ فارم ہے مولانا پوڈ کاسٹ, اس کے اوپر ہم نے بھی آپ کی پوسٹ. اور مجھے بات یاد آ رہی ہے. جی مرزا کہتے ہیں اس وقت قرآن جو لکھا جاتا تھا نا, جی اس کے لیے 2 کنال جگہ چاہیے ہوتی تھی. پھر کہتے ہیں قرآن نیزوں پر اٹھا لیے تھے. صحیح ہے, کمال ہے.
اچھا، امیر حمزہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران صفدر صاحب پہلے جب کسی بھی ویڈیو سے کلپ لگاتے تھے تو ویڈیو کا پورا ریفرنس اور ٹائم ساتھ لکھا ہوتا تھا، جبکہ آج کل صرف ویڈیو ہوتی ہے، ساتھ میں ریفرنس نہیں ہوتا۔ اس سے پلمبری آسانی سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ آؤٹ آف دی کانٹیکٹس پر بات کاٹی گئی ہے۔ یہ اعتراض اس وقت بھی کرتے تھے، وہ اس وقت بھی کرتے تھے، اس لیے ان کے اعتراض کی اہمیت نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو ضرورت ہو جی تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ اصل ویڈیو کا میں لنک دے دوں گا جی بالکل اور ٹھیک پورا وقت بتا دوں گا، جی بالکل ٹھیک اصل ویڈیو کا لنک دے دوں گا۔ جی بہتر ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے جی، عزیز بٹ صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ انجینئر کے خلاف ویڈیو نہیں بناؤ گے تو کیا آپ کو کوئی ویورشپ ملے گی، یا انجینئر صاحب کی وجہ سے آپ کی ویورشپ ہے؟ اس پر بات پہلے ہو چکی ہے، ویورشپ والا بہانہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور ہیں، اچھا دوسرے سوال کی طرف جاتے، کچھ لوگوں نے ان کو خود ہی سوال دیا ہوا۔ جی مفتی عبد الرحیم جامعۃ الرشید کے دوغلے کردار کے بارے میں بھی بات کریں، سوال کیا ہے انہوں نے۔ بھائی ہم ایک بات میں واضح کر دوں، یہ ایک تو مولانا سے یہ سوال نہیں ہے، منصور حیات صاحب ہیں، میں آپ کو عرض کر دوں، مولانا پوڈ کاسٹ الحمدللہ تمام علماء اکرام وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہم یہاں پر یہ چینل صرف اور صرف ایسے ادیان باطلہ کے خلاف کام کر رہا ہے جو آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور آپ کے بچوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہمارے علماء کے لیے ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہمارے مولانا پوڈ کاسٹ سے کبھی بھی کسی بھی علماء دیوبند کے کسی بھی عالم کے خلاف بات نہیں ہوگی، جس دن ہوگی ہم یہ چینل بند کر دیں گے۔ تو لہذا میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور کسی کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ میرا کسی جماعت۔ ہاں ایک آدھی جگہ پہ یہ کمنٹس بھی کیا، میں آج اس پوڈ کاسٹ میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ کہیں پر کسی نے کمنٹس کیا کہ آپ کا تعلق فلاں جماعت سے، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نیوٹرل ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں اور علماء دیوبند کا میں ایک خادم ہوں، اور اہل سنت والجماعت ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ میرے سروں کے تاج ہیں، میں ان کا ادنا سا خادم ہوں، اور اللہ مجھ سے یہ جو خدمت لے رہے ہیں بس اسی میں میں راضی ہوں۔ مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی بڑا پن اور کوئی کچھ نہیں چاہیے، میں زمین کے اوپر بیٹھنے والا بندہ ہوں اور مجھے یہیں پر رہنے دیجیے۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مولانا اگلا سوال ہے آپ سر، مرزا کے کلپ کاٹ کر کتنی انکم ہو جاتی ہے آپ کی؟ علی صاحب ہیں کوئی جو آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود مرزا سے پوچھا ہے، مرزا جو کلپ کاٹتے ہیں اس کو کتنی انکم ہوتی ہے؟ لیں جی علی صاحب اس کا جواب دیں، مرزا سے پوچھیں، یہ سوال کریں اور مرزا جواب دے تو ہم بھی جواب دے دیں لیں گے۔ جی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ نے لازمی مرزا سے بتانا ہے کہ مرزا کی اور اگر کتنی ثبوت انکم ہے۔ چاہیے کہ مرزا کلپ کاٹتا ہے نہیں کاٹتے، ثبوت میں دے دوں گا۔ ہاں چلیں یہ بھی ٹھیک، چند سیکنڈ کے اس نے کلپ کاٹے ہوئے مرزا نے اپنی ویڈیوز میں لگائے ہوئے ہیں اپنے مخالفین کے، وہ اعتراض ہم پر کر رہے ہیں۔ اچھا اب 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، میں 2 گھنٹے کی ویڈیو تو نہیں لگاؤں گا بالکل ٹھیک ہے، رد کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ کوئی شکیل صاحب ہیں، میں چونکہ ہم ایمانداری سے یہ کمنٹس سارے لے کر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کمنٹس دیکھنے کا اور وہ صرف اور صرف ویڈیو سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، میں بیڈ اور اچھے کلپس سارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ مرزا کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، تعلیم سے اور ان کے کمنٹ سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے تعلیم یافتہ ہے۔